پڑھ سکتے ہیں؟ تو حضرت اس کا جواب دے کے مسئلے میں ماں مر جائے تو بیٹے کو وراثت ملتی ہے، امت ہی مرے تو ان کو ملے، ان کی بیٹیوں سے نکاح کے مسئلے میں بھی نہیں، ازواج مطہرات کی بیٹیوں سے نکاح کے مسئلے میں بھی نہیں۔ آخر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومن ہی یا نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومن ہی یا نہیں؟ انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیوں سے نکاح کیے یا نہیں کی؟ اپنی ماں کی بیٹی سے تو نکاح کوئی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح پردے کے حکم میں بھی نہیں، اپنی ماں سے کوئی پردہ نہیں۔ ازواج مطہرات کے متعلق حدیث آپ نے مشکات وغیرہ میں پڑھی اور حدیث کی کتابوں میں کہ آپ تشریف فرما تھے، حضرت عبداللہ ابن عامر ابن ام مکتوم صحابی آئے تو آپ کے پاس حضرت میمونہ اور حضرت ام حبیبہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا حضرت میں اندر آنا چاہتا ہوں۔ آپ نے سننا قوما تم اندھی ہوگی تو مندی ہو بینا نہیں، قوما واسطہ جداب نہیں۔ تو ماں نے کہا صرف حرمت نکاح میں، وراثت کے مسئلے میں نہ، ان کی بیٹیوں سے نکاح کے مسئلے میں نہ، پردے کے مسئلے میں نہ، صرف حرمت نکاح۔ فرمایا پہلے آپ سن چکے ہیں کہ پہلے مہاجر کو انصاری کا، انصاری کو مہاجر کا وراثت کا حصہ ملتا ہے۔ پھر حکم آیا کہ اولو الارحام جو قریبی رشتے دار ہیں، بعض اولا ببعض فی کتاب اللہ، مومنین اور مہاجرین۔ اب مہاجر کو انصاری کا، انصاری کو مہاجر کا یہ ایسا وراثت کا نہیں ہے۔ ہاں الا ان تفعلوا اولیاءکم، تم ان کو وصیت کر جاؤ تو اور عطیہ دے دو، اس کی بات یہی چیز کتاب میں لوح محفوظ میں درج۔ اوپر آپ کی نبوت کا ذکر تھا کہ آپ کو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرمایا، اور نبی بھی آئے، ہم نے ان سے بھی وعدے لیے، اور تجھ سے بھی، نوح علیہ السلام سے، ابراہیم علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام سے، عیسیٰ علیہ السلام سے، یہ 5 پیغمبر ہیں اولو العزم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ اولو العزم کے ہیں۔ مضبوط وعدہ ہم نے لیا تاکہ سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں سوال کریں اور کافروں کے لیے اس میں عذاب علیم کیا بچائے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہوئی، جب آئے تمہارے پاس لشکر، پس بھیجی ہم نے ان پر ہوا، اور ایسے لشکر جن کو تم نے نہ دیکھا، اور ہے اللہ تعالیٰ اس کاروائی پر جو تم کرتے ہو اس کو دیکھنے والا۔ جب آئے وہ تمہارے پاس تمہارے اوپر سے اور تمہاری نچلی طرف سے، اور جس وقت کھلی کی کھلی رہ گی آنکھیں اور منہ کے دل اناجر ہنسلی کی ہڈیوں تک، اور خیال کرتے رہے تم اللہ کے بارے میں ظنونا طرح طرح کے خیالات، وہاں آزمائش میں ڈالے گے مومن، اور زلزلہ طاری کیا جن پر زلزلہ سا۔ اور جب کہا منافقوں نے اور ان لوگوں نے جن کے دلوں میں بیماری ہے، نہیں وعدہ کیا ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے مگر دھوکے، اور جس وقت کہا گروہ ان میں سے اے آل یثرب لا مقام لکم، نہیں ہے تمہارے لیے ٹھہراؤ، بس لوٹو، اور اجازت مانگی ہے گروہ نے ان میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ کہتے ہوئے کہ بے شک ہمارے گھر اور اپن بے پردہ ہے، اور نہیں وہ بے پردہ، نہیں ارادہ کرتے وہ مگر بھاگنے کا، اور اگر داخل کیا جائے ان پر اس کے اطراف سے، پھر سوال کیا جائے ان سے فتنے کا، البتہ آئے اس فتنے میں اور نہ ٹھہرے ان گھروں میں مگر تھوڑا۔ البتہ تاکید سے انہوں نے وعدہ کیا اللہ تعالیٰ سے اس کے قبل کہ نہیں پھیریں گے پیچھے، اور ہے اللہ کا وعدہ مشورہ سوال کیا۔
تو کہہ دے ہرگز نہیں نفع دے گا تم کو بھاگنا، اگر بھاگے تم موت سے یا قتل سے، اور اس وقت نہیں تم فائدہ دیے جاؤ گے مگر موت کی۔ تو کہہ دے کون ہے وہ ذات جو تمہیں بچائے اللہ سے، اگر ارادہ کرے وہ تمہارے بارے میں سوء تکلیف کا، یا ارادہ کرے تمہارے بارے میں رحمت کا، اور نہیں پائیں گے وہ اپنے لیے اللہ کے بڑے غنی نہ نصیب۔ تاکید سے جانتا اللہ تعالیٰ المعوقین، روکنے والوں کو تم میں سے اور کہنے والوں کو اپنے بھائیوں سے ہلما الینا، ہماری طرف چلے آؤ، اور نہیں آتے وہ لڑائی میں مگر بہت کم۔ اشقۃ علیکم، وہ بخیل ہیں تم پر جس وقت آتا ہے خوف تو دیکھو گے تم کہ نظر دیکھتے تجھے پھرتی آنکھیں ان کی شخص کی طرح جس پر غشی کاری کی جائے موت کی، پر جس وقت چلا جاتا ہے تو سدا تم کاٹتے تم ایسی زبانوں سے جو تیز ہیں۔ اشقۃ حریص علی الخیر مال کی، وہ لوگ ایمان نہیں لائے پس اللہ نے ان کے اعمال عطارت کر دی، اور ہے یہ چیز اللہ تعالیٰ پر آسان۔ خیال کرتے وہ الاحزاب گروہوں کو کہ نہیں گے، اور اگر آئیں وہ گروہ یہ پسند کریں گے اس کو کہ بے شک یہ بادونا چلے جائیں فی الاعراب دیہاتوں میں، سوال کرتے رہیں تمہاری خبروں کے بارے میں، اور اگر ہوں تم میں تو نہیں لڑیں گے مگر بہت اوپر ذکر تھا کہ ہم نے کافروں کے لیے عذاب علیم تیار کیا ہے۔ آخرت کا عذاب تو اپنے مقام پر ہے، دنیا میں بھی ہمارے عذاب کا شکار ہی ہوئے جس کی ایک نظیر ہی ہے۔ ہجرت کا چوتھا سال تھا، بعد کی تحقیق میں 5ویں سال کی ابتدا تھی۔ کفار کا لشکر خاصی تعداد میں 10,000 بھی لکھا، 24,000 تک بھی فتح الباری وغیرہ میں موجود ہیں، مکے سے چلا۔ ابو سفیان کی قیادت تھی، انہوں نے خفیہ طریقے سے تیاری کی اور مدینہ طیبہ کے قریب پہنچے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی۔ سخت سردی تھی، جس وقت قریب پہنچائے تو آپ نے ہنگامی طور پر اجلاس طلب فرمایا کہ دشمن قریب آ رہے ہیں تو اب کیا صورت؟ نوجوانوں نے کہا حضرت ہمیں بھی میدان میں جا کر کے اپنا اڈا بنانا چاہیے۔ آپ نے فرمایا ahnaf.com www.asnaf.com میں اس کے حق میں نہیں، کیوں نہیں ہوں؟ پہلی بات سخت سردی ہے، اور اس سردی کے لیے ہمارے پاس خیمے نہیں، بچاؤ نہیں، وہ تو ساز و سامان لے کر کے آئے ہیں، بارش ہو جائے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ سردی سے کیسے بچاؤ ہوگا؟ کھلے میدانوں میں ہم فوراً کچھ نہیں کر سکتے۔ دوسری بات، یہاں یہودی بھی ہیں، منافق بھی ہیں، ہم سارے باہر نکل جائیں تو پیچھے ہماری بیویاں ہیں، بچے ہیں، ہمیں خدشہ ہے کہ یہ کوئی شیطانی نہ کرے، اس لیے ہمیں رہنا تو گھروں میں چاہیے اور باہر جا کر ان کا مقابلہ کرنا۔ باتیں ہوں گی۔ مدینہ طیبہ کے 3 اطراف تھے، وہاں سے آسانی کے ساتھ دشمن نہیں داخل ہو سکتے تھے، اونچی نیچی جگہ تھی، درخت تھے، ان کے پیچھے چاند تیر انداز بھی ہوتے تو دشمن نہیں آ سکتا۔ ایک رقبہ ایسا تھا ایک طرف کے وہاں سے 10 تک داخل ہوں تو داخل ہو سکتے تھے۔ اس کے متعلق فکر ہوئی کہ اس کا کیا کریں گے، فوجیں خاصی ہیں، دفعتاً آ جائیں تو دفاع کیسے ہو؟ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا تجربہ بتلایا اور کہتے کہ ان کی عمر تقریباً 250 سال کی تھی، بڑے تجربہ کار۔
تو اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ حضرت ہم ہی اپنے ایران کے علاقے کی لڑائیوں کے علم ہے کہ جہاں زیادہ خطرہ ہوتا تھا ہم خندق کھود دیتے تھے، اتنی چوڑی کہ نہ آدمی چھلانگ لگا سکے نہ گھوڑا چھلانگ لگا سکے، اتنی گہری کہ اس میں اتر کر کے دوسری طرف چڑھنا آسان نہ ہو۔ اس کو اس لیے غزوہ خندق بھی کہتے ہیں اور غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، حزب ان کی جمع کہ کفار کے مختلف گروہ اور ٹولے جمع۔ یہ جس وقت آئے تو 20 دن سے زائد جڑپیں مٹیں تو ہوتی رہی، لیکن بڑی عام جنگ نہیں۔ یہ خندق کے اس طرف وہ تیر اندازی ہوئی، کچھ 2-3 مسلمان شہید ہوئے، کچھ ان کے مارے گئے، عمومی لڑائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے غیبی امداد فرمائی، غیبی امداد یہ فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی تند اور تیز ہوا بھیجی، اس ہوا سے ان کے خیمے اکھڑ گئے، ہانڈیاں الٹ گئی، آگ خیموں کو لگ گئی، جانور بھڑک کے بھاگ گئے، افراتفری پھیل گئی، اور ان کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیج کے وہاں نعرہ تکبیر، وہاں نعرہ تکبیر، بالکل ان کے وضو ٹوٹے، طبل رحیل بجایا کہ اب ہمیں واپس جانا چاہیے، یہ سارے واپس ہو گئے بے لیل مرام۔ تو اس کا ذکر ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے اللہ کی نعمت کا ذکر کرو جو تم پر ہوئی، جس وقت آئے دشمن فوجیں تمہارے پاس لشکر، بس ہم نے ان پر بھیجی ہوا، اور ایسے لشکر فرشتوں کے جو تم نے نہ دیکھے، انہوں نے نعرے بھی سنے، انہوں نے ان کو دیکھا، اور جو تم کرتے رب دیکھا۔ جب وہ آئے تمہارے اوپر سے بھی اور نیچے سے، مدینہ طیبہ نیل پہاڑی سا علاقہ ہے، تو جگہ اونچی ہے کچھ نیچی ہے، فرمایا، اور جس وقت آنکھیں کھلی کی کھلی رہی، جب سنا کہ دشمن آگے، حیرانگی کی وجہ سے آنکھیں کھلی اور دل پھوڑ کے ہناجے، ہنجر اپن کے معنی یہ ہنسنے کی ہڈی، یہ یعنی غم کی وجہ سے جہاں تک دل باز کے کلیجے آنے لگے، اور خیال کرتے رہے تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے خیالات کہ کیا بنے گا کیا ہوگا۔ تفسیر اتقان وغیرہ میں اتقان قرآن پاک کی رسم الخطی کے فصل کہ یہاں دیکھیے تظنون باللہ ظنونا، مفعول جو ہوتا ہے تو وہ تو نکرے کے معنی میں ہوتا ہے، مفعول بھی ہو، فی ہو، لہو ہو، مطلق ہو، وہ مصدر ہوتا ہے۔ یہاں الف لام آیا ہے، الظنون، آگے ایک لفظ آئے گا اطعنا الرسول، یا یہ لفظ آپ نے پڑھا ہے میرے خیال میں سورہ اس میں 19ویں پارے میں تک اطعنا الرسول۔ ایک آگے آج ہی آ رہا ہے، اس میں بھی الف لام ہے، اطعنا سادتنا و کبراءنا واضلونا السبیل، یہاں الف لام آ جائے، اور اطعنا الرسول۔ ahnaf.com www.asnas.com یہ 3 لفظ ہیں کہتے قضاء الامام۔ امام کا معنی وہ نسخہ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھوا کر کے تقسیم کیا تھا، اس کو امام بھی کہتے ہیں، مصحف بھی کہتے ہیں۔ جب تفسیروں میں یہ لفظ ہے قضاء المصحف تو مراد ہے نا وہ قضاء الامام، اس سے مراد۔ تو یہ جو مفعول ہوتا ہے تو نکرے کے معنی میں ہوتا ہے، لیکن یہاں تظنون باللہ ظنونا، اطعنا الرسول، اضلونا السبیل، یہ کہتے اسی طرح نقل چلے آتے ہیں اور ہم ان کو بدلنے کے مزاج ہیں۔
وہاں اطلاع میں ڈالے گئے محمد، اور زلزلہ تاریخی اور زلزلہ سخت، زلزلے سے حصی زلزلہ مراد نہیں ہے، یعنی جس طرح زلزلہ آتا ہے لوگ افراتفری میں مبتلا ہوتے ہیں، دفعتاً دشمن کے آنے کے بعد زلزلے کسی کیفیت پیدا ہے۔ جب منافقوں نے کہا جن کے دلوں میں بیماری تھی، ہم سے نہیں وعدہ کیا اللہ کے رسول نے مگر دھوکے کا، بات سمجھنا۔ آپ نے چوتھے پارے میں حمراء الاسد کا لفظ سنا ہے کہ غزوہ احد کے اختتام پر آپ حمراء الاسد کے مقام پر پہنچے، کافر بھاگے، 3 دن آپ وہاں رہے۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا، اور تفسیروں میں منقول ہے، مدارس میں، خازن میں اور تفسیروں میں فرمایا، اب یہ کافر ہماری طرف چل کے نہیں آئیں گے، اگر آ بھی گئے تو ان کو کامیابی نہیں ہوگی، ولو کا صورت اگر ان کے لشکر زیادہ بھی کامیابی نہیں ہوگی۔ یہ آپ نے حمراء اسد کے مقام پر فرمایا کہ پہلے تو کافر ہماری طرف اب حملے کی ضرورت نہیں کرے، آ بھی گئے تو ان کو کامیابی نہیں، والغلبہ تو لنا علیہم، غلبہ ہمارا ہی ان پر ہوگا، یہ لفظ فرمایا۔ اب ان منافقین نے جب لشکر دیکھا تو گھبرا گئے، کہنے لگے ہم سے جو وعدہ کیا تھا اللہ اور اللہ کے رسول نے کہ نہیں آئیں گے، آئے بھی تو غلبہ ہمارا ہوگا، یہ غلبہ ہمارا ہوگا، یہ تو ہم مار کے جائیں گے سارے۔ ہاں پاخانہ خطا ہو رہا ہے ان کا، بالکل۔ تو غلبہ تو ہوا، ان کا کیا من، کچھ بھی نہ من، آنے کے ساتھ کیا کر سکے، تو دھوکہ تو نہیں ہے، سچ ہے۔ اور جب قائدروں نے ان میں سے یہ اوس ابن قیزی ایک منافق تھا، اس نے کہا کہ آل یثرب مدینے کا پہلا نام، اب مدینہ طیبہ طابہ، مدینہ تو نبی، مدینہ تو رسول، اس سلسلے میں مزید معلومات کی ضرورت ہو تو علامہ سمعودی رحمہ اللہ تعالی کی کتاب بے نظیر ہے، وفاء الوفاء فی اخبار دار المصطفیٰ، وفاء الوفاء فی اخبار دار المصطفیٰ، مدینے کے حالات اس میں ہوں گے بڑے بسط سے 2 جلدوں میں۔ تو پہلے اس کا نام تھا یثرب، اب اس کا نام ہے مدینہ، مدینہ تو نبی، مدینہ تو رسول۔ تو ان منافقوں میں سے ایک نے کہا اے آل یثرب لا مقام لکم، مصر نیمی، تمہارا تو یہاں ٹھہراؤ ہے جی، اتنے لشکر کے مقابلے میں ٹھہرو گے، پر کیوں واپس جاؤ۔ اور ایک گروہ میں سے آیا آپ سے اجازت مانگی کہ حضرت ہمارے گھر جو ہیں وہ بے پردہ ہیں، دیواریں چھوٹی چھوٹی ہیں، گھر میں عورتیں ہیں، یہ ہے وہ ہے، اور حالانکہ وہ بے پردہ نہ تھے، ان یریدون الا فرارا، صرف بھاگنا چاہتے۔ ولو دخلت، یہ دخلت کی ضمیر آگے بسوئے مدینہ جو یثرب کے لفظ میں ہے، ولو دخلت یا یثرب اول مدینہ، اگر اس مدینے میں داخلہ کیا جائے ان پر اس کے اطراف سے، یعنی لشکر کی آ جائے اور ان کی مرضی کا ہو، پھر ان سے سوال کیا جائے فتنے کا، لآتوہا، ضرور اس فتنے میں جائیں اور گھروں میں نہ ٹھہرے مگر تھوڑا سا۔ دیکھیے بات سمجھیے، مطلب یہ ہے اب جو لڑائی ہو رہی ہے ان کی مرضی کے خلاف، کیوں منافق؟ اگر بالفرض اسی مدینے میں اس کے اطراف سے کوئی لشکر داخل ہو آئے اور ان کی مرضی کا ہو اور ان کا دل اس میں شامل ہونے کو چاہے، فوراً اس میں چلے جائیں، نہ گھر بے پردہ ہے نہ کوئی خطرہ ہے، پھر جائیں۔
لیکن اب تو کہ مرضی کے خلاف ہے یہ بہانے کرتے ہیں. انہوں نے پہلے وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ ہم پیچھے نہیں پھیریں گے اور خدا کے وعدے کے بارے میں سوال ہوگا تو کہہ دے تمہیں بھاگنا بھی نہ پنا دے گا اگر موت سے بھاگے یا قتل سے, اور اس وقت بہت تھوڑا فائدہ تمہیں ملے گا, کتنا عرصہ دنیا میں رہو گے جتنی جو تو کہہ دے کون تمہیں بچائے گا من اللہ اے من باس اللہ من عذاب اللہ, اللہ کی گرفت اللہ کے عذاب سے اگر تمہارے بارے میں وہ برائی کا ارادہ کرے کون بچائے گا, یا تمہارے بارے میں رحمت کا ارادہ کرے تو خدا کی رحمت کو کون روکے, اللہ کے ولی نہ کی ولی نہیں مانے. قد یعلمون باقی صرف جانتے ان کو المحوقین جو روکتے ہیں, ہوا کا جو کو تعویذ کے معنی روکنا, جو تم میں سے ہی یعنی منافقین میں سے روکتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں ہلما الینا. 8ویں پارے میں ہلما کی تفسیر میں کر چکا ہوں, یہاں لازمی آؤ ہماری, اور یہ لڑائی میں نہیں جاتی مگر وہ عاشق کا شقیق ان کی جنگ تمہارے خلاف, بخیل ہے تمہارے خلاف, یعنی یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ضعف پہنچے, تکلیف پہنچے, ان کو مصیبت میں پہنچے تو پھر سیکھے. جب خوف چلا جاتا ہے تو ان کو جب آتا ہے خوف تو دیکھو گے کہ تیری طرف دیکھتے آنکھیں ان کی پھرتی ہیں جیسے کسی پر موت کی رشی تاری ہے, یعنی یہ سنا کہ لشکر آ گئے, آپ کے پاس پہنچے, حیران ہو کر کے سنتے کہ اب ہمیں فیصلہ کیا ہوگا, لڑنے یا ہمیں چھٹی ملتی ہے. تو ایسے دیکھتے ہیں جیسے موت کی رشی ان پر تاری. جب خوف چلا جاتا ہے تو صلاحوں کاٹتے ہیں تمہیں ایسی زبانوں سے ہدایت جو تیز ہے, یعنی کبھی اس کا عیب کبھی اس کا عیب یلمزون المتوعین پہلے آپ پڑھ چکے, جیسے کینچی کے ساتھ کاغذ کپڑا کاٹا جاتا ہے, تیز زبانوں کے ساتھ تمہیں کاٹتے ہیں. مال کے بڑے حریص, یہ ایمان نہیں لائے اللہ نے ان کیا مال خارج کر دیا, منافق اللہ پر آسان ہے. اور یہ اتنے بزدل ہیں کہ لشکر تو جا چکا ہے کافروں کا, یہ خیال کرتے ہیں کہ لشکر ابھی گئے نہیں, ان کی سکین پھر حملہ کرنے کی, ان کے خیال میں وہ سکین پر ہیں اور آئیں گے پھر, حالانکہ جا چکی ہیں. اور اگر بالفضل لشکر پھر آ جائے یہ پسند کریں گے کہ بابو بدو سے مراد ہے جہاد, یہ دیہات میں عرابیوں میں چلے جائیں, وہیں تمہاری خبریں پوچھتے رہیں کہ کیا بنا کیا ہوا. اگر تمہارے اندر ہوں بھی تو نہیں لڑیں گے اللہ قلیلہ, یہ بنا. البتہ تحقیق ہے تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس وقت نمونہ حسنہ بہتر, اس کے لیے جو امید رکھتے اللہ کی اور آخرت کے دن کی اور یاد کی اسم اللہ کو بکثرت. اور جس وقت دیکھا مومنوں نے گروہوں کو کہنے لگے ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ, اللہ نے وعدہ کیا تھا اللہ کے رسول نے, وصدق اللہ ورسولہ, اور نہ زیادہ کیا اس میں مگر ان کے ایمان کو اور تسلیم. مومنوں میں وہ مرد بھی ہیں جنہوں نے سچا کر